اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسم اعظم اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کو پڑھ کر انسان ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے، یہاں تک کہ انسان فزکس کے قوانین سے الٹ چل کر کرامات کا ظہور بھی کر سکتا ہے۔ اسم اعظم کو عام انسانوں سے پوشیدہ رکھا گیا تاکہ کوئی کم عقل انسان اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ غلط نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ اسم اعظم حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس تھا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر حکومت کرتے تھے۔ اسم اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس کے روحانی فیض سے لکڑی کا اساس زندہ اژدہا بن کر وہ کرتا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے حکم فرماتے تھے۔ اسم اعظم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس کی برکت سے آپ مردہ انسانوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اسم اعظم ہے، جس کی برکت سے آپ نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اسم اعظم اللہ کا ایک خاص راز ہے جو کہ خاص لوگوں کو ہی عطا ہوا ہے۔ اسم اعظم کی حیرت انگیز برکات کی بنا پر بہت سے مسلمانوں نے اسم اعظم کی تلاش میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ ان بزرگوں کو اسم اعظم حاصل ہوا یا نہیں، یہ بات تو اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں موجود تفصیل اور بزرگوں کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسم اعظم قرآن ہی کی کوئی آیت مبارکہ یا اللہ پاک کے تمام اسماء مبارکہ میں سے کوئی اسم اعظم ہے، اور اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم اعظم پڑھ کر ہر ناممکن کام کو ممکن کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم اللہ پڑھتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یاد رہے کہ اسم اعظم حاصل کر لینا اور اسم اعظم کا فیض جاری ہو جانا دونوں الگ باتیں ہیں۔ اسم اعظم کا فیض ایک روحانی پاور ہے، کائنات اور اس سے باہر موجود روحانیت اسم اعظم کی طاقت ہی ہے، اور یہ طاقت صرف اس انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جو کہ اس اسم اعظم کا اہل ہو۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نااہل تک اسم اعظم کے فیض کو روکنے کے لیے بھی ایک روحانی نظام بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سے افراد جنونی طور پر روحانیت کا راستہ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ان کو اسم اعظم کا فیض حاصل ہو جائے، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ سب کچھ چھوڑ کر روحانیت کے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ایسے لوگوں کو روحانیت سے ایک روحانی نظام ہی دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں، جب وہ روحانیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور مسلسل ان کی پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں، اور بالآخر وہ اپنی پریشانیوں کی بنا پر روحانیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ غلط رہنمائی کی بنا پر نقصان اٹھانے کے بعد روحانیت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ محض چسکے کے لیے روحانیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ صرف روحانیت کو ہاتھ لگانے آتے ہیں، روحانیت اختیار کرنے کے لیے نہیں۔ روحانیت کے راستے پر وہی چلتا اور قائم رہتا ہے جو اس کا اہل ہے۔ نہ اہل لوگ روحانیت کے قریب سے بھی نہیں گزر پاتے۔ روحانیت کا راستہ اختیار کرنے کا مقصد اسم اعظم کا فیض جاری کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ اسم اعظم کے فیض تک جن لوگوں نے آپ کی رسائی کرانی ہوتی ہے وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس نہیں دیتے۔ اسم اعظم کا فیض اس وقت جاری ہوگا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خود یہ فیض عطا فرمائیں گے، لہٰذا آپ کو اپنے اعمال بھی درست کرنا ہوں گے، ورد بھی کرنا ہوگا اور قربانی بھی دینی ہوگی، یعنی کہ ہر وہ کام دل سے کرنا ہوگا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ جیسے ہی آپ بغیر شرط کے نیکی اور محبت کرنا سیکھ گئے تو آپ کے لیے اسم اعظم کا فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جاری فرمائیں گے، چونکہ
کا اللہ ایک اسم اعظم ہے، لہٰذا اسم اعظم اللہ کا مسلسل ورد جاری رکھنے، اپنے اعمال درست کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے سے جو بتایا گیا ہے وہ ممکن ہوگا۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات، اسم اعظم اللہ کی تھوڑی سی بھی روحانی طاقت نواز دیں تو آپ دنیا کو اپنی مٹھی میں اور دشمن کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، کیونکہ روحانی طاقت کا معیار انسانی سوچ سے بھی کئی گنا آگے کی بات ہے، جس پر ایک عام انسان کی سمجھ کبھی پہنچ نہیں پاتی۔